اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 361۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے، اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے چٹکیوں سے مل دے، پھر اسے پانی سے دھو ڈالے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 362۔ اس سند سے بھی ہشام سے اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے رگڑو، پھر پانی سے کھرچ دو اور پھر اسے دھو ڈالو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 363۔ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں جو کپڑے میں لگ جائے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی لکڑی سے رگڑ کر چھڑا دو اور پانی اور بیر کی پتی سے اسے دھو ڈالو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 364۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے ایک کے پاس ایک قمیص ہوتی، اسی میں اسے حیض بھی آتا اور اسی میں اسے جنابت بھی لاحق ہوتی، پھر اس میں خون کا کوئی قطرہ اسے نظر آتا تو وہ اسے اپنے تھوک سے مل کر کھرچ ڈالتی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 365۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس سوائے ایک کپڑے کے کوئی اور کپڑا نہیں، اسی میں مجھے حیض آتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پاک ہو جاؤ، حیض رک جائے تو اسے دھو ڈالو، پھر اس میں نماز پڑھو۔ اس پر خولہ نے کہا، اگر خون زائل نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون کو دھو لینا تمہارے لیے کافی ہے، اس کا اثر دبا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 366۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں آپ جمع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی گندگی نہ دیکھتے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 367۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر یا لحافوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عبید اللہ کہتی ہیں کہ شک میرے والد معاذ کو ہوا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 368۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 369۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ کے جسم پر ایک چادر تھی جس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی پر پڑا ہوا تھا، وہ حائضہ تھیں اور آپ اسے اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 370۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے، میں حالت حیض میں آپ کے پہلو میں ہوتی اور میرے اوپر میری ایک چادر ہوتی جس کا کچھ حصہ آپ پر ہوتا تھا۔